دیا، جس رب نے روزوں کو فرض قرار دیا، جس رب نے زکات کو فرض قرار دیا، جس رب نے حج کو فرض قرار دیا، ان تمام چیزوں پر نظر انداز کر کے جنت کے فیصلے تم خود ہی کرنا چاہتے ہو اور کہتے اللہ بڑا مہربان ہے، یقیناً اللہ رحمان ہے، یقیناً اللہ رحیم ہے، یقیناً اللہ غفور ہے، یقیناً اللہ غفار ہے۔ لیکن اللہ جبار بھی، اللہ کا غفار بھی ہے، اللہ منتقم بھی ہے، اللہ عزیز الانتقام بھی ہے۔ حضرات گرامی قدر اس لیے رحمت باری تعالیٰ کے بارے میں اس امید کے ساتھ اللہ کے حقوق کو ترک کر دینا کہ میری اپنی منشا کے ساتھ دیے جانے والی چند نیکیاں جنت میں جانے کا ذریعہ بن جائیں گی، حضرات گرامی قدر اس موال کو دور کرنے کی ضرورت ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جتنے بھی اعمال ہونے چاہیے ان میں رضا الہی کی طرف ہونی چاہیے۔ رضا الہی کی طرف کے بغیر انسانی اعمال کی ڈیڑھی پیسے کے برابر ویلیو نہیں ہے۔ اگر آج میں آپ کے سامنے جمعے کو خطبہ دے رہا ہوں اور جمعے کے خطبے کو سننے کے بعد کئی لوگ اپنے اعمال کی اصلاح کر لیتے ہیں، لیکن میری نیت اللہ کی رضا کی بجائے بلے بلے کروانا ہے، واہ واہ کروانا ہے، تو آپ تو ہو سکتا ہے اصلاح کرنے کے بعد اللہ کے فضل بے پایا کو حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائیں، لیکن میری وہ تقریر جو اپنی ذاتی وجاہت کے لیے کی گئی، میری وہ خطابت جو اپنی ذاتی مشہورت کے حصول کے لیے کی گئی، میری نجات کا ذریعہ نہیں بن سکتی۔ میری نجات کا ذریعہ میرا وہ خطاب بنے گا اور میری وہ تقریر بنے گی جس کو میں نے خالصۃ اللہ کی رضا کے لیے کیا ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت رسول اللہ نے صبر کا اعلان فرما دیا، جب جہنم کی آگ کو بھڑکایا جائے گا تو اس آگ کے اندر جہاں بڑے بڑے گناہگاروں کو ڈالا جائے گا وہاں پہ ایک عالم کو بھی ڈال دیا جائے گا، قاری القرآن کو بھی ڈال دیا جائے گا، ایک بہت بڑے بظاہر نظر آنے والے مجاہد کو بھی ڈال دیا جائے گا اور ایک سخاوت کرنے والے سخی کو بھی ڈال دیا جائے گا۔ یہ کتنے عظمہ اعمال ہیں کہ ایک عالم دین ہونا، ایک قرآن کا قاری ہونا، ایک سخی ہونا، ایک مجاہد ہونا، یہ کتنی بڑی بات ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کائنات کی وہ واحد ہستی ہے جو اعمال کے ظاہر کو بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں، اعمال کے باطن کو بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ باطن بھی اس کو لگ رہا کہ اعمال کے پیچھے کیا محرک ہے، اعمال کے پیچھے کیا جذبات ہے، اعمال کے پیچھے کیا مخلصانہ نیت ہے۔ ایک بندہ ہے جو خلوص سے نماز کو ادا کر رہا تھا، اس نے مسجد میں آنے والے ایک نمازی کو دیکھ کر اپنے سجدے کو لمبا کر دیا، قیام سے لے کے رکوع تک تو